اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے سفر آگے شروع کر دیا۔ سفر جیسے ہی آگے شروع ہوا تو سراقہ بن مالک یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر ہی تھے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ اتنا بڑا انعام رکھا گیا ہے تو انہوں نے اپنی باندی سے کہا ایسے کرو، میرا گھوڑا تیار کرو، نیزہ اس کے اندر رکھو اور اس کو فلاں ٹیلے کے پاس آپ پہنچا دو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ شہر مکہ سے باہر نکلے اور ٹیلے کے پاس وہاں سواری موجود تھی، جب اس پہ بیٹھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں چل دیے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار سے نکل کر آگے چلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابوبکر تم یہ کیا کرتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کوئی آگے سے آپ کی طرف حملہ نہ کر دے میں آگے ہو جاتا ہوں، جب مجھے ڈر ہوتا ہے کوئی پچھلی طرف سے حملہ نہ کر دے تو میں اس وقت پچھلی طرف ہو جاتا ہوں۔ دائیں اور بائیں میں بھی یہی حالت رہتی ہے، جب مجھے ڈر لگتا ہے تو میں دائیں اور بائیں ہو جاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ابوبکر مجھے ایسے لگتا ہے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں نقصان پہنچ جائے مجھے نقصان نہ پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی ہاں جی میں ایسے ہی چاہتا ہوں کہ مجھے نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن آپ کی ذات کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری ہے، یہ ان کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور عشق کی علامت ہے۔ اسی طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے چل دیے، چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں یہی سراقہ بن مالک یہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب یہ سر پٹ انہوں نے گھوڑا دوڑایا ہوا ہے اور اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے قریب آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آج ہم پکڑے گئے، آج ہم پکڑے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی جملہ فرمایا ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، جب ہمارے ساتھ اللہ ہے تو ہمیں یہ کبھی نہیں پکڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا ہے مدینہ میں قیام ہوگا، وہاں سے آگے پھر دین اسلام کا پوری دنیا میں بول بالا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جب وہ آئے اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے کی کوشش کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تو سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے جو اگلے پاؤں ہیں یہ زمین کے اندر دھنس گئے، زمین کے اندر دھنس گئے اور ان سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ اب جب اس نے کہا یہ معاملہ تو بہت عجیب ہے، یہ میرے لیے تو صحیح بات نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگنے لگا، کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو کبھی نہیں پکڑتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معاف کیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جو گھوڑے کے اگلے پاؤں ہیں وہ پھر زمین سے نکل آئے۔ اب پھر انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر کوشش کرتے ہیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلا، جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تو اسی وقت پھر اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے اور پھر ان سے دھواں نکلنا شروع ہوا۔ اب اس نے کہا کہ میں تو کبھی نہیں پکڑ سکتا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سراقہ بن مالک نے توبہ کرنی شروع کی، کہا اللہ کے نبی آپ مجھے معاف کر دیجئے اور معافی نامہ لکھ دے دیجئے اور جو میرے پاس توشہ ہے آپ لے لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم کو معاف تو کر دیتا ہوں لیکن تم سے توشہ نہیں لے سکتا جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ کیا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتے جی کلمہ میں نہیں پڑھتا۔ کہا اگر نہیں پڑھتے تو پھر ایک کام پہ آپ کو ایک شرط پہ معافی ہوگی۔ انہوں نے کہا جی کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا بس تم نے جا کر کسی کے آگے نام نہیں لینا جب تک ہم مدینہ منورہ نہ پہنچ جائے، اس وقت تک تم نے نام نہیں لینا کسی کے آگے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک چمڑے پہ معافی نامہ لکھ دیا اور وہ لے کر چلے گئے اور جا کر مکہ والوں کو کہنے لگے کہ تم جس شخص کو پکڑنا چاہتے ہو تم اس کو کبھی نہیں پکڑ سکتے، جو کچھ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا